کے آلا حضرت سلامت رہے، مسلک کے آلا حضرت سلامت رہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400۔ یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا۔ ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر بے فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر بے فدا۔ پایا ہے عشق میں نے بھی یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان۔ یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور سرورا حامی بے کساں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات محترم، آج اس مقدس پروگرام کے اندر مقدس عظیم الشان محفل ذکر امام حسین، جس کا عنوان ہے یاد کربلا، زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعجاز سلطانی جلالی نقشبندی قادری صاحب، زیر سرپرستی حضور کنز العلماء مفکر اسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت خنجر اعلیٰ حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ و تحریک صراط المستقیم پاکستان انٹرنیشنل، فیصل آباد کے زیر اہتمام ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یہ پروگرام سجایا گیا۔ دل سے دعا کیجیے خلا کے عالم مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
اور پھر ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ بھی دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے ہمارے قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف فاصل جلالی کو باعزت جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے حضرات، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مختصر سے وقت کے اندر آج ہم سیدنا امام حسین کا ذکر سماعت فرمائیں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کے آئینے میں حسین کیسا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، تم مردہ نہ کہو۔ سبحان اللہ بھئی ہو تو سکتا ہے کہ وہ مردہ ہوں، لیکن تمہیں کہنے کا حق نہیں، تم مردہ نہ کہو۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم مردہ نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ مردہ ہوں لیکن مردہ نہ کہو۔ ایک ابہام پایا جا رہا تھا، تو جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا شروع کیا تو پارہ نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا بلکہ تم گمان بھی نہ کرو، پیچھے بات ہو رہی تھی کہ مردہ نہ کہو، لیکن اس گمان کو رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 4 کے اندر دور کر دیا۔ تو تھوڑا سا ہم جب غور کرتے ہیں تو پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ نے فرمایا تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، مولا مان لیا کہ وہ زندہ ہیں، پھر رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم مردہ گمان بھی نہ کرو، اگر تم شہید کی زندگی کو قبر کھود کر بھی دیکھنا چاہو تو تم دیکھ نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ کس طرح زندہ ہے۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 4 کے اندر ابہام جو انسانی ذہن کے اندر آ رہے تھے وہ دور کر دیے۔ تو میں یہاں پر ایک عقیدے کی بات اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں، جتنے آپ سامنے بیٹھے ہیں اور یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ رب ذوالجلال اور سرکار کے فضل و کرم سے ہم اپنی ہر بات کا قیامت تک اور جتنی ہماری زندگی ہے ہم اس کو ہر پلیٹ فارم پر ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کوئی صدیوں بعد گڑا ہوا عقیدہ نہیں، کسی بادشاہ کا
بنایا ہوا رسم و رواج نہیں، بلکہ میں تو بمانگے قول یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ صدیوں بعد گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، تو پارہ نمبر 4 کے اندر آ کر ابہام رب ذوالجلال نے دور کر دیے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب چاروں کو مان لیا جائے تو ابہام دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ابہام دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربہم، اب شہید زندہ بھی ہے کہاں؟ ان ربہم، بے شک، سبحان اللہ، اللہ کے پاس ہے، شہید رب کے پاس ہے۔ اب رب کہاں پر رہتا ہے؟ رب کو تلاش کرنا ہو جی تو ہمیں کہاں پر جانا پڑے گا؟ جی، کس دربار تک رسائی ہوگی تو رب مل جائے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، مشرق بھی اللہ کا ہے، جی، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی اگلی بات آپ سب جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، اے بندہ مسلمان، وہ رب تیری شارک سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، وہ تیری شارک سے بھی زیادہ قریب، اقرب ہے۔ قریب کی بات نہیں کرتا اللہ، اللہ نے فرمایا اقرب۔ اب قریب اور اقرب میں مجھ جیسا نالائق اگر بات کرے تو میرا رٹا لگایا ہوا سامنے آ جائے گا، تو میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اقرب، وہ تیرے اقرب رہتا ہے، بے شک، قریب نہیں رہتا۔ اقرب رہتا ہے نا، اقرب۔ اب قریب اور اقرب میں فرق ہے، یہ مائک میرے قریب ہے نا، اقرب نہیں ہے، اقرب نہیں ہے۔ اب قریب، یہ مائک میرے قریب ہے، کوئی تیسرا میرے اور اس کے درمیان حجاب بن سکتا ہے۔ جی، اب یہ تیسرا ہے، یہ تیسرا ہے، کوئی تیسرا میرے اور مائک کے درمیان حجاب بن سکتا ہے، پردہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اللہ فرماتا ہے میں انسان تیرے قریب نہیں، میں تیرے اقرب رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں وہ کام ہی نہیں کرتا کہ کوئی تیسرا تیرے اور میرے درمیان حائل ہو سکے۔ سبحان اللہ، میں اسے پاک ہوں، بے شک، میں اس سے پاک ہوں، میں وہ کام نہیں کرتا، میں پاک ہوں۔ ماشاءاللہ، اب آیت کو پڑھتے جائیں تو اللہ فرماتا ہے ان ربہم، حسین رب کے پاس ہے۔ بے شک، اب جہاں پر خدا ہوگا حسین وہیں ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، جہاں جہاں خدا ہوگا وہیں وہیں شہید ہوگا۔ جی، آج ہم اپنے امام سیدنا امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ان ربہم میں سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، شہدائے حنین بھی ہیں، تمام شہید ہیں۔ اسی آیت کے زیر سایہ غازی المدین بھی ہے، غازی ممتاز بھی ہے، غازی ممتاز بھی ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم ذکر امام حسین کا کر رہے ہیں تو میں نام صرف امام حسین کا لوں گا، ورنہ یہ آیت عمر فاروق کے لیے بھی ہے،
सुभान अल्लाह तमाम शुहदा के लिए है। बेशक हजरात मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया इंदा रब्बिहिम, हुसैन रब के पास है। अब रब तेरी लगे जहाँ से भी ज्यादा करीब अकरब रहता है ना, जी हुसैन जिंदा भी है, बेशक करीब भी है। बेशक तो मैं कहता हूँ आओ मौलाना मिलकर इत्तेहाद कर लेते हैं, इख्तलाफ छोड़ देते हैं। शिरक तो जो दूर हो उसे पुकारना शिरक होता है ना, जो करीब भी हो, हाजिर भी हो, जिंदा भी हो, सुनता भी हो, फिर उसे पुकारना शिरक तो नहीं ना होता। सुभान अल्लाह क्या बात शिरक तो उसे पुकारने को होगा जो दूर होगा। अब हुसैन तेरे करीब है ना, बेशक तो कहता क्यों नहीं अलबदद या हुसैन। सुभान अल्लाह आओ सुन्नियों का अकीदा किसी बादशाह का पढ़ाया हुआ नहीं है, बल्कि ये सूफा और बदर और हुनैन की रोशनी है। सुभान अल्लाह ये रोशनी फरहान की रोशनी है, बेशक बेशक बदर और हुनैन का नूर है अहले सुन्नत के सीनों के अंदर। अहले सुन्नत ही हक व जमात है। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन की हक्कानियत को बयान रब्बे जुल जलाल का कुरान कर रहा है। अब आगे अल्लाह फरमाता है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह इन्हें रिज़्क़ भी देता है। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह इन्हें रिज़्क़ भी देता है। रिज़्क़ भी देता है। अब सूरत बकरा में आप चले जाएं तो वहां पर अल्लाह फरमाता है कि मुत्तकी, परहेज़गार, सुभान अल्लाह जो अल्लाह से डरते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह से डरते हैं और जिन्हें रब दे वो अल्लाह की राह में खैरात भी करते हैं। सुभान अल्लाह बेशक अब जिसे वो देगा, जी अल्लाह देगा ना जिसे, जी जी उस पर ये आयत लगती है कि वो रब के दिए हुए में से आगे खैरात करे, सुभान अल्लाह आगे खैरात खैरात करे। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, युरज़क़ून रिज़्क़ वो देता है हुसैन को। जी हुसैन अल्लाह से रिज़्क़ ले रहा है। बेशक बेशक युरज़क़ून बेशक रिज़्क़ ले रहा है ना, बेशक ऐसा ही है ना। जी जी अब रिज़्क़ हुसैन को मिल रहा है, जी अल्लाह दे रहा है। बेशक युरज़क़ून, अल्लाह फरमाता है मुत्तकी वो लोग होते हैं जो मुझसे लेकर आगे खैरात कर दें। सुभान अल्लाह अब हुसैन अगर खैरात ना करे तो हुसैन पर इल्जाम आएगा, बेशक बेशक हुसैन पर इल्जाम इल्जाम आएगा कि हुसैन बखील है, कंजूस है। नहीं नहीं, मंगतों की लाइन तो दरे हुसैन पे लगी हुई है। आज भी लोग मांग रहे हैं, मेरा हुसैन अता कर रहा है। सुभान अल्लाह और हुसैन करबला में नहीं, हुसैन हर सुन्नी के सीने में रहता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक 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 ये थोड़ा सा मैंने अपने अकीदे को हक और वाज़ह करने के लिए इस पर मैंने बात की। जी थोड़ा सा पीछे चलें, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना शरीफ से कदम बाहर रखा जी तो दो ग्रोह बन गए। बेशक तवज्जो से सुना, तवज्जो से। बेशक जी जी दो ग्रोह बन गए, दो जमातें बन गई। सही एक ने कहा कि देखो सहाबाए किराम साथ नहीं गए। क्यों साथ नहीं गए भाई? इसलिए साथ नहीं गए कि वो समझते थे माज़अल्लाह ये जो दो ग्रोह बने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात मैं लास्ट पे करूँगा। हमारा अकीदा या रसूल अल्लाह कहने वालों का क्या है वो भी आप सुनिएगा, लेकिन दो जमातें दो ग्रोह बने उनकी बात कर रहा हूँ। और ये वो मसला है कि जहाँ पर हमारे नौजवान हमारे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वालों को यहाँ से आकर उन्हें मुर्दा कर दिया जाता है। ये इतना बड़ा हथियार है हमारे मुखालिफिन के पास कि जब वो नौजवान की बात सुनता है तो वो कहता है कि ये बात सच है। वो क्या बात है? वो ये है कि वो कहते हैं कि सहाबाए किराम, पहला ग्रुप क्या कहता है,
جی۔ کہ صحابہ کرام ساتھ نہیں گئے، امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں گئے کہ امام حسین کو صحابہ غلط سمجھتے تھے، معاذ اللہ، یزید کو سچ پر حق پر سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ گروہ بنا جی جسے آج دیوبندی کہا جاتا ہے، اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ یہ مولا علی کا نام آپ ان کے سامنے لے تو ان کو موت واقع ہو جاتی ہے، جی لیکن جب اہل حدیث ہو یا دیوبندی حضرات ہو، یہ مولا علی سے جلتے بہت ہے۔ یزید کو ان لوگوں نے امیر المومنین لکھا، میرے پاس کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یزید پلید کی شان میں منقبت لکھی، میرے پاس وہ ثبوت موجود ہے۔ اب دوسرا بندہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے واقعی یزید حق پر تھا، اسی لیے اس کے پاس ساتھ نہیں گئے۔ یہ ایک گروہ تھا۔ دوسرا گروہ بنا، انہوں نے کہا کہ دیکھو صحابہ نال نہیں گئے، کیوں نال نہیں گئے صحابہ؟ انہوں نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کہا اس تو نال نہیں گئے صحابہ کہ صحابہ کرام حسین نو چنگا نہیں سی سمجھتے، حسین نال برے ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہ دوسرا گروہ بنیا اہل تشیع رافضی، سمجھے؟ آج تو میں نے تو واقعی ہوئے بندے دیکھے ہونے، یہ دوسرا گروہ بنا، یہ دو گروہ بن گئے۔ ہن میں کیا اہل سنت کا عقیدہ بھی سنتے، نظریہ بھی سنتے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ نہ صحابہ کرام نے یزید نو حق تے منیا اور نہ امام حسین دے نال دشمنی تے اختلاف رکھیا۔ سمجھا رہی ہے؟ جی نہیں بابا نہیں، صحابہ سمجھتے تھے کہ حسین حق پر ہے، یزید لعنتی ہے، گستاخ ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے پوچھا امام آپ نہ جائیں، آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ مدینے میں رہیں۔ لیکن اس وقت امام حسین سے بڑا کوئی سجادہ نشین موجود نہیں تھا، کوئی سجادہ نشین موجود نہیں تھا۔ تو بادشاہ کو کوئی غلام روکے کسی کام سے تو وہ رکتا ہے؟ اللہ اکبر، بولیے نہیں۔ اب سب سے بڑا سجادہ جو اس وقت تھے امام حسین تھے۔ امام حسین نے صحابہ سے کہا کہ آپ نے تو بہت قربانیاں دی ہیں جی، اب جتنا حق دین اسلام پہ پہرا دینے کا آل محمد کا ہے کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے امام آپ جیسے کہیں، اور صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہاں جا کر میدان کربلا سجے گی، یزیدی معاذ اللہ اتنا ظلم کریں گے، یہ صحابہ کو علم نہیں تھا۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سادہ سی مثال ہم دے دیتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ساتھ نہیں گئے، کیوں ساتھ نہیں گئے، ساتھ جانا چاہیے تھا۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ کسی بندے نے زمین کاشت کرنی ہو تو وہ پانی لگانے کے لیے اکیلا جائے گا یا محلے داروں کو ساتھ لے کے جائے گا؟ میں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دے رہا ہوں اپنا پیغام عوام تک پہنچ جائے، ورنہ جیسے ہمارے مخالفین ممبر پہ بیٹھ کے بس کیا بتائیں ہم، شور مچا لینا یا گلا پھاڑ لینا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ بات ہے کہ ہمارا پیغام حق والوں کی طرف پہنچ جائے اور وہ ہماری بات ٹھنڈے دل سے سنیں، پھر فیصلہ کریں کہ حق کیا، حق اور باطل میں فرق کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حق کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیڑا جیویں کہندا ہے ٹھیک ہے یار سارے ٹھیک ہے، بھائی سارے ٹھیک ہوندے تے امام حسین کربلا چ کیوں جاندے؟ کہہ سکدے سی بھی یزید ہی تے لگا رہے سی اسی شہزادے نشین، امام حسین تو بڑی گدی دا بھی کوئی پیر ہے نہیں،
اج ختم نبوت تے ڈاکے وج رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر دی صداقت تے کتے بھونک رہے پیراں نوں آسانیاں دے فکر ہی کوئی نہیں بھائی اسی امام حسین نالوں بڑے پیر بن گئے امام حسین نے سے سب تو بڑی گدی سب تو بڑی شریعتہ نشینی چھڈ کے کربلا دے اندر آ گئے دین اسلام دے ہن بندے نے پانی لان جانا ہوئے کلا جائے گا یا محلے داراں نال لے کے جائے گا اگر وہ کلا نہیں جا سکتا تو دیکھے گا میرے پیرا میرے دوست احباب خاص بندے میرے میں انہاں نوں نال لے کے جاواں اسی طرح ہے نا ہن بندہ پانی لان گیا کلا ہی چلا گیا لا کے بھی آ گیا آیا کسی محلے دار اعتراض نہیں کیتا کہ بھائی تسی گئے سی تے کلے ہی سانوں نہیں نال لے کے گئے یا ادھیاں بندیاں کہنا شروع کر دیتا ہوئے بھی تیری دشمنی سی تو تاں نہیں لے گیا اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی اسلام جگیر ہے امام حسین کی آل محمد کی جب اسے خون کی ضرورت پڑی تو امام حسین نے کہا آل محمد ہی کافی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاہیے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم حق دی ٹھنڈک دلدا چین یا حسین یا حسین حق دی ٹھنڈک دلدا چین یا حسین یا حسین حضرات محترم تو امام حسین اکیلے چلے جی پھر لوگ بڑا کہتے ہیں میں حسینی ہوں بھئی تو حسینی ہے 10 امام حسین دی اولاد کتنے ہیں تینوں پتہ ہے امام حسین دے بچے کتنے ہیں بھئی میں حسینی کڑا پا کے تے کالا چولا پا کے میں حسینی کی حسینی ہے بھائی کیڑا حسینی کردار ادا کر دیتا ہے داڑھی تو پوری حسینہ نے رکھی نہیں ہوئی میں حسینی میں حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا کربلا دے ٹکڑے تے خطبہ دیتا نا جی فرمایا کہ میں اور میرا بھائی حسن سبحان اللہ اور روایت امام حسن نے خود کی تھی سبحان اللہ فرمایا ساڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا سرکار نے فرمایا اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین جی تو کتنا حسینی بن گیا بھائی کیا بات بے میں مومن بندہ کہنا نہیں ہوتا بے شک ہر بندہ ہی مومن بنیا ہے بے شک بے شک ہر بندہ ہی مومن بنیا ہے پھر ساڈے دوسرے مقابلے دیکھو جی امام حسین کے اگر مولا علی مشکل بجھاتے تو کربلا میں بچا نہ لیتے اللہ کربلا جی پترا نہیں بچا سکیا سنیو کملے ہو گئے تم بچائے تہاڈی مدد کرے گا تہاڈی مدد کرنا ہے میں کہا واہ مولا جی واہ پتہ نہیں کتھوں دین پڑھتے رہے ہو جی میں کہا کدی مولانا پرائمری دے بچے کو ایم اے دا امتحان ملیا کسی نے نہیں بولو تو صحیح نہیں پرائمری دا بچہ ہو گئے جی تے استاد ہوری کہن تو ایم اے دا سوال حل کر پیپر دے دے گا بچہ نہیں دے گا جیڑا اس قابل ہوئے گا وہی دے گا نا بے شک ہن امام حسین اس قابل سی جی ماشاءاللہ کیوں نہ کھولو کربلا دا امتحان لیا جا سکے بے شک فرمایا محبوب اسی ساری امتاں تو جی محبوب تواڈی امت نوں سردار بنایا ساریاں تے سبحان اللہ ساریاں تے سردار بنایا جی ہن سرداری دی دلیل ویکھنی ہوے تے امام حسین نوں ویکھ لو بے شک فرمایا محبوب تیری امت نوں ایویں سردار نہیں بنایا بلکہ دے اندر خاصیت بھی بڑی سبحان اللہ بڑی خاصیت بڑا انعام بڑی جرت اور بہادری پھر کیا جی
امام حسین دی تے مدد نہیں کیتی نبی پاک نے تسی کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ علیہ یا علی مدد میں کہا دیکھو جی مولانا صاحب تسی بڑے مولوی تسی چھوٹے ہیں جی اصلاح کرنی چاہیے بھئی آئے ساڈے ناخن جسم دے تے جی کدی بھی نہ تے خارش نہیں ہوئی خرک نہیں ہوئی نہیں بے شک ٹھیک ہے نا جی خرک نہیں ہوئی نہیں کدی بھی نہیں ہوئی جی ہے نہیں لیکن پورے وجود تے پورے جسم تے خرک ہوئے تے بندہ ناخنا نہ کرتا بالکل بالکل میں کہا یہ تیرے واسطے مشکل کشا جی جی یہ میرے واسطے مشکل کشا حاجت روا صحیح میں کہا یہ نہ تے کدی مشکل آئی ہوئے اور کیا بات واہ یہ نہ تے کدی مشکل آئی ہوئے نہیں کدی انہاں نوں بھی خرک ہوئی ہوئے کوئی نہ مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں انہاں دے تے کبھی خارج نہیں ہوئی میں کہا تیرے حقیر جے ناخن کدی مشکل جو نہیں پھسے سبحان اللہ کیا بات ہے پتا لگا جڑا مشکل کشا ہوئے وہ مشکل پڑھدی ہی نہیں بے شک ان مشکل نہیں پڑھدی بھائی نہیں پڑھدی مشکل انہوں بنے گی جڑا محتاج ہوئے گا مشکل کشا نہیں ہوئے گا ہاں جی ہن جڑے ہے ہی مشکل کشا سی ہاں کیا بات ماشاءاللہ کوئی انہوں نے مشکل نہیں ہے سونے لاجوال آقا نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے تیاری کرائی سبحان اللہ حسین آج کندھوں پہ بیٹھو کربلا میں گھوڑے پہ بیٹھنا پڑے گا سبحان اللہ بے شک بیٹھنا پڑے گا حسین منی انا من الحسین سرکار بظاہر طور پہ حسین مجھ سے میں حسین سے سبحان اللہ حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام حسین کیا بات فرمان حسین مجھ سے میں حسین سے سبحان اللہ بظاہر تو سرکار دو عالم خاتم النبیین بیماری دی حالت کے اندر آپ کا انتقال ہویا جی لیکن میرے آقا فرمایا کہ میں شہید بھی ہوں بے شک کیا بات شہید اللہ میں نے شہادت کا بھی رتبہ دیتا مقام دیتا یا رسول اللہ بظاہر تے شہادت نہیں ہوئی فرمایا حسین بن وانا من الحسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق حق چار نعرہ حیدری اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین ساجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ فرمایا حسین is from me and I am from حسین حق سبحان اللہ حسین مجھ سبحان سے ہے میں حسین سے ہوں ماشاءاللہ۔ تو میں نے جب توجہ کی آقا آپ سے تو حسین ہے آپ حسین سے کم ہیں سبحان اللہ آپ تو حسین سے حسین آپ سے یہ تو ہر بندہ مان جائے گا نا جی سمجھ آ رہی ہے لیکن فرمایا الحسین منی انا من الحسین سبحان اللہ میں حسین سے حسین مجھ سے سبحان اللہ میں حسین سے آقا آپ کس وقت کیا بات سبحان اللہ سبحان فرمایا جب اس کا سر یزیدی کاٹ کر نیزے کی نوک پر لے جا رہے ہوں گے نا حسین کا دھر تو زمین پر ہوگا پھر انا من الحسین سبحان اللہ میں حسین کے سر پہ قرآن پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے نبی ہوتا ہے سبحان اللہ ورنہ کل تک حسین مجھ سے تھا آج میں حسین سے سبحان اللہ آج میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے حضرات محترم پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا امام حسین نے جب لاشا یک پر اٹھایا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی معاذ اللہ کمر ٹوٹ گئی کوئی یہ بکواس کر رہا ہے کہ معاذ اللہ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ریش مبارک سفید ہو گئی یہ جرت و بہادری حسین کی بیان نہیں کر رہے آپ بلکہ یہ تو بزدلی بیان ہو رہی ہے حسین
بھئی میرا حسین طاقتور حسین، بے شک ضرورت اور بہادری کا بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے۔ حسین تو وہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں کے اندر 6 ماہ کا بیٹا دے دیا، پھر بھی یہی کہہ رہے تھے مولا اور چاہیے تو اور لے لے، اور چاہے تو اور لے لے۔ آج حسین دے گا جی جو اس کی بارگاہ میں اتنا کچھ دیتا ہے، وہ تجھے کیا کچھ دے گا؟ سبحان اللہ، بے شک سمجھا رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر بڑے بڑے اعتراض لوگ کرتے ہیں جی امام حسین پانی پی لیندے، اینی کر لیندے، اونی کر لیندے۔ میں کہا جدو دربار شام دے اندر یزید کے دربار دے اندر امام زین العابدین جا رہے سے نا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پہنچے نا، توجہ فرمانی جدو پہنچے نا، تے ایک بندہ نال سی کوفیاں دا، انہیں کہا امام حسین دیکھو تو اٹھے نا کہ میں ظلم ہویا، جہل ہویا، انج ہویا، فلاں ہویا، دھمکان ہویا، زنجیرہ لگی ہوئی سی امام پاک میں۔ امام زین العابدین نو زنجیرہ دے اندر جھگڑیا ہویا سی، اے باواں آپ دے کلمہ شریف دے اندر سنگل لائے ہوئے جھگڑیا ہویا سی۔ آپ نے فرما بکواس بند کر ہوئے۔ امام زین العابدین نے ایجے کر کے ہاتھ پھیریا تے سواریاں کڑیاں کڑیاں ٹوٹ گئیاں، ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر شے ختم ہو گئی۔ انہیں دیکھا نہ کیا امام حسین نے کی فرمایا تے رب دی بارگاہ ساڈا امتحان ہوندا تے اسی تہاڈے ٹھوڈے پٹ دینے سی۔ سبحان اللہ، بے شک امتحان جی فرمایا امتحان سے آسمان پار ہو گئے ہیں، اسی تے سرخرو ہو کے جا رہے ہیں۔ انہیں کہا امام حسین اے زین العابدین یہ کیویں؟ فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں ہے اگر اسماعیل ایڑی مارے تو چشمے جاری ہو جاتے، اگر حسین حکم کر دیتے تے آسمان تو پانی برسنا شروع ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ہاں جی جی یہ لوگاں نے غلط روایتاں مسلمانوں کو بچائیاں کہ یہ انج ہو گیا، مان اللہ دوپٹے چھینے گئے، میں یہ کیسے مانے جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، بھئی سیدہ زہرا دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبحان اللہ، کیسی عظیم جدی ماں دا قدماں دا نشان زمین نہ دیکھ سکے، آسمان نہ دیکھ سکے، تو انہاں دے دوپٹے چھک سبحان اللہ، تیرے تو بڑا ظالم کون ہے جڑا کہہ رہے جی دوپٹے کھنچے گئے، انج ہو گیا انج ہو گیا، پانی نہ سیدہ سکینہ قربانیاں رہیاں۔ میں کہا میں نہیں مندا انہاں، بے شک میرے حسین دی بیٹی ہو گئی جی قرلاوے پانی تو کیا بات، سبحان اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک بھئی آئی حسین نہ ہوئے، واہ 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 واہ، کیا بات، او جڑے آپ حوض کوثر جنتاں دے مالک، ہاں ہاں سبحان اللہ، او بھائی حکم کر دے تے جنت چوں حوض کوثر دی نہر ہی رب پار کر دے۔ ہاں سبحان اللہ، بے شک ادھر ادھر دیاں گلاں نہ سنو، جی بلکہ امام حسین اسوہ شبیری تے عمل کرو، سبحان اللہ، بے شک سنت امام حسین تے عمل کرو۔ سبحان اللہ، سنت امام حسین کی ہے کہ امام حسین نے جدو سفر کربلا دا آغاز کیتا نا سبائی، جی آغاز کیتا نا تے سب تو پہلے در مصطفیٰ پہ گئے، سبحان اللہ، بے شک سب تو پہلے در مصطفیٰ، در رسول پہ گئے، سبحان اللہ، در رسول پہ جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیتا، دعا منگی، اجازت لی۔ میں کہ اسوہ شبیری کی جا، اسوہ شبیری جا کہ جب بھی سفر عظیمت کا سفر، بے شک بے شک، عظیمت کا سفر جی جب بھی شروع کرو تو پہلے مزار پہ جایا کرو، سبحان اللہ، پہلے مزار پہ جایا کرو۔ جی تو جو ہمیں مزاروں سے روکتے ہیں وہ حسینی کیسے؟ بے شک، اللہ اللہ اللہ، بھئی مزاروں پہ جانا تو اسوہ شبیری ہے نا، بے شک سنت حسین کی سنت ہے نا۔ سبحان اللہ، تو مزار پہ جاؤ، مزار پہ جا کر کیا کرنا چاہیے؟ سلام عرض کرو۔ جی تو حسین سے بڑا بھی کوئی خطیب اعظم ہے؟
حسین سے بڑا بھی کوئی پیر ہے اس زمانے میں؟ جب میرے امام حسین نے کہا تھا کہ تسی ساڈے پتراں دے نوکر ہو، تے حضرت عمر دے بیٹے نو گیا نا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر دوڑتے دوڑتے گھر آئے، فرمایا اے ابا جان جی امام حسین نے سانو کیا ہے کہ تسی تے ساڈے پتر ہو، تواڈے باپ بھی ساڈے پتر تے غلام جی تسی ساڈے غلاماں دے غلام۔ حضرت عمر نے کیا اچھا یہ گل حسین نے کیتی ہے؟ جی فرمایا بالکل سرکار کیتی ہے، ضرور کیتی ہے، والد صاحب کیتی ہے۔ فرمایا جاؤ ایک کاغذ سے پینسل لے جاؤ، جی لکھوا کے لے جاؤ۔ حق کیا بات، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا سی؟ وقت دے حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں لاسٹ پہ آ گیا تے ایک میں بڑی بڑی دلیل دینا چاہنا اور میں رافضیاں دے بوئے بند کر دینا چاہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ احسن۔ جدوں گئے نا جی لکھوا کے لے آنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیتا، فرمایا ابا جی لکھوا لے آنا۔ جی فرمایا جدوں میں لحد دے اندر اتر آیا اتارا جایا سبحان جایا اللہ۔ اے حسین دی چٹ میری قبر چ رکھ دینا۔ حق کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دی چٹ ہے نا جنت دی جواناں دے سردار ہیں جڑے، کیا بات، انہاں دے ہتھاں دی لکھی ہوئی اے میری قبر چ رکھ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اچھا کی ہوئے گا؟ جی۔ فرمایا فرشتے آن گے نا تے عمر دس سکے گا کہ میں آل محمد دا نوکر اصلی ہوں۔ آج لوگاں نے کیا کہ معاذ اللہ اختلاف سی، عمر دا اختلاف سی، میں کہا جتنا پیار عمر نو آل محمد نہ سی کسی نہ ہے نہیں سی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر دربار یزید کے اندر جدوں سر حسین نو لے آندا گیا جی تے ظالم یزید آپ دے ہونٹاں مبارکاں تے چھڑی مار رہا تھا تے کول سے صحابی رسول کھڑے سی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ظالم پیچھے ہٹا سڑی اپنی۔ فرمایا ظالمہ کو اس جگہ تے چھڑی مار رہے ہیں جتھوں میرے محبوب چومدے رہے تے بوچھے لیندے رہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہا سار کٹن تو بعد بھی ناموس حسین اور عزت حسین دے جڑا پہرا دے رہا سی تیرا پیو نہیں سی ابھی دے رہا سی۔ سبحان اللہ بے شک۔ تیرا ابا نہیں سی۔ ناموس حسین دے پہرا دے والے اس وقت بھی سی ابھی رسول سی۔ سبحان اللہ بے شک صحابی سی۔ ہاں جی بے شک۔ پھر تسی یہ دیکھو حضرت غازی عباس شہید ہو گئے، جی اونو محمد قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے اور شہید ہو گئے جی۔ لیکن امام زین العابدین نو کیوں نہیں آن دیتا امام حسین؟ سبحان اللہ۔ کیوں شہید نہیں ہون دیتا؟ کیا بات ہے جی سے۔ یہ دے اندر ایک بڑی بڑی گہرائی ہے، میں صرف ہر گل بات اوپن نہیں کر سکاں گا، وقت دے دامن چ گنجائش نہیں ہے۔ جی جس وقت جنگ ہوئی سی نا میرا خیال ایران دی جنگ سی، ایک شہزادی آئی جی حضرت عمر دے دور دے اندر جنگ ہوئی، جی شہزادی آئی، شہزادی دا نام سی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے فرمایا کہ جنگ دے وچ معاہدہ یہ ہوا سی کہ شہزادی ہم دتی جائے گی تے یہ دا نکاح شہزادے نال ہوئے گا۔ کدے نال ہوئے گا؟ شہزادے نال۔ تھوڑا جا بولو کدے نال؟ شہزادے نال۔ شہزادے دے نال ہوئے گا۔ جنگ جیت گئے مسلمان، صحابہ فتح کر لی، جی کفر زیر و زبر ہو گیا بے شک۔ تے تمام صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مبارکہ دینی شروع کر دیتی نا کہ تیرے عقد نکاح دے اندر بہت بڑے بادشاہ دی صاحبزادی آ رہی ہے، جی کیونکہ بادشاہ دے عقد نکاح جو جانی سی۔ جی بے شک۔ جدوں خوشیاں منا رہے سی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ، لیکن جدوں وقت آیا نا تے حضرت عمر کو لا کے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا حضور جی ہن میری شادی ہوئے گی، میں شہزادہ بناں گا۔ ہاں جی فرمایا کدے نال؟ فرمایا شہربانو نال۔ فرمایا نہیں،
تیری شادی نہیں اے دی شادی حسین نال ہوئے گی سبحان اللہ کدے نال ہوئے گی حسین دے نال ہوئے گی جی تے عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا کہندے حضور بادشاہ تسی ہو خلافت تہاڈی آ حکمران تسی ہو جی تے بادشاہ دا جڑا بیٹا ہوے شہزادہ او ہوندا فرمایا مینوں پتہ ہے شہزادہ وہی ہوندا وا پر تیرا نانا ہے محمد جیسا اللہ سبحان اللہ تیری ماں کا نام فاطمہ ہے اللہ تیرے والد کا نام مولا مرتضیٰ ہے فرمایا نہیں فرمایا تے پھر یا تے محمد جیسا نانا تلاش کر فاطمہ جیسی ماں لے کے آتے شادی کر دینے سبحان اللہ فرمایا شہزادہ تو نہیں شہزادہ میری نظر چ محمد و آل محمد حضرت امام حسین سبحان اللہ حضرت امام نے کہا ٹھیک ہے حضور جی تو تسی کہندے ہو والد ابا حضور دی گل منی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین دا نکاح پڑھایا خود ہی حضرت عمر نے سبحان اللہ حضرت عمر خود نکاح پڑھایا بے شک شار بانو حضرت امام حسین دا جی نکاح پڑھیا گیا او دے وچوں جڑی اولاد پیدا ہوئی نا اس اولاد دے وچوں امام زین العابدین شار بانو جو پیدا ہوئے سبحان اللہ بے شک حضرت شار بانو جو پیدا کون پیدا ہوئے حضرت امام زین العابدین ہون چاہتے تے شہید ہو جندے لیکن ماں حسین کروڑا عظمتان اسلام اللہ میرے امام دے مزار پر انوار دیتے کروڑا رحمتاں برکتاں آمین اللہ یارا نے نبی دے مزاراں تے بھی کروڑا رحمتاں فرمائے آمین حضرت امام حسین دی نظر کتنا دور تک دیکھ رہی سی جی فرمایا نہیں تسی نہیں صداق اگر چلانی ہے تے زین العابدین تیرے جو چلانی ہے میں کہ حسین اے میرے امام بڑی بڑی سوچ ہے فرمایا لوگاں نوں دسنا چاہنا میں لوگوں سید دا احترام کرن تو پہلے دیکھو کہ جڑا بیٹا صداقت چلا رہا وا نا دتا عمر نے ہویا سبحان اللہ بے شک دتا عمر نے ہویا وا فرمایا میری شادی کروائی فاروق اعظم نے نکاح پڑھایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی بھی قیامت تک کتا ہے نہ بھونکے کہ عمر غلط سی صدیق اکبر غلط سی فرمایا نا 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 زین العابدین تینوں چھڈ کے جا رہے ہیں چھڈ کے جا رہے ہو فرمایا ہاں صداقت قیامت تک تیرے چوں چلدی رہے گی چلدی رہے گی قیامت تک چلے گی ہن فرمایا جڑا سید ہوئے گا نا فاروق اعظم کا بھی حیا کرے گا جڑا غیر سید ہوئے گا بھونکدا رہے کیا بات بے شک ایسے واسطے امام زین العابدین کوئی تو بندہ ہے قیام میں کہا امام زین العابدین تسی صدیق اکبر نو کی کہندے ہو فرمایا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابو بکر دے بارے کی کہندے ہو فرمایا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے فرمایا ابو بکر تو زمانے میں بہت ہے صدیق ایک ہے سبحان اللہ صدیق ایک ہے جی انہوں نے کہا تسی بھی انہوں نے صدیق کہندے ہو امام زین العابدین بندے نے کہا فرمایا میں انہیں صدیق نہیں کہتا مجھ سے بڑی ذاتوں نے ہمیں صدیق کہا سبحان اللہ بے شک مجھ سے بڑی ذاتوں نے صدیق کہا ہے فرمایا اچھا یہ سی پیار آل محمد اور صحابہ کرام علیہ رضوان دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی فاطمہ و علی جنتی جنتی حسن و حسین جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذوق اور شوق کو سلامت رکھے تو یہ ان کے اندر محبتیں تھی پیار تھا عقیدتیں تھی آج ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی آبان برا کہہ رہا ہے کالے محمد معاذ اللہ
میں کہ نہیں رب نے دو اکھی دیتی ہوئی ہے نا جی کیا بات بے شک بے شک اج دو اکھیاں کس واسطے دتیاں رب نے فرمایا ایک اکھی نال محمد نو بھی پورا ویکھ تے صحابہ نو بھی پورا ویکھ سبحان اللہ ایک نہیں کر دیتی جے تم اللہ ہے تے پھر ایک پاسے ٹریا رہو جی کیا بات جے دو میں سلامت ہے تے پھر صحابہ نو بھی ویکھ آلے محمد نو بھی ویکھ سبحان اللہ بے شک سبحان پھر بڑے بڑے اعتراض دامن وقت دے اندر گنجائش نہیں کہ سارے اعتراض دور کرنا جی اور اہل سنت دا دامن صاف کر دے ٹھیک ہے نا پھر یہ لوگ کہتے جی صحابہ کرام اس طرح میں کہ امی تے باپا کبھی لڑن تیرے سامنے جی بالکل لڑن قصور کے دا کڈے ابے دا کہ ماں دا نہیں جی چیز تھی صاحب میرے بھاروں لڑتے رہن مرتے رہن میں کسی نے برا نہیں کرنا کیوں میرے بزرگ میں کہ تیرے بزرگ تیرے سامنے لڑن تھے پتہ بھی ہو گیا جمی دا قصور ہے کل لبے دا قصور ہے جی صحیح پھر بھی تو کہنا نہیں میرے بزرگ ہیں میرے بزرگ تیرے بزرگ سامنے بھی لڑتے رہن تھے مسئلہ ہی کوئی نہیں تے جڑے اسلام دے بزرگ سبحان اللہ بھئی تیرے بزرگ سامنے لڑن تے کوئی مسئلہ نہیں تو میں کہ اسلام دے بزرگ تیرے سامنے نہیں سبحان اللہ دلیل مندے بھی نہیں جاتے اپنے بزرگاں جی بالکل امام ابن اسحاق نے بڑی بڑی تے بڑی سونی گل کیتی آ جڑے اج کل باک کتے بھونک رہے ہیں نا صحابہ تے اہل بیت نو امام ابن اسحاق بولے آپ نے فرمایا لوگو گلا کرنے والے اولادی ہو آپ نے فرمایا لوگو اے تے دسو کہ جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی مشکل کشادہ اختلاف موجود سی اوتھے نہیں موجود سی اوتھے نہیں اج نہیں نسی نہیں موجود فرمایا تیرا پیو کوئی نہ نہیں جی کوئی نہیں فرمایا تیرا دادا کوئی نہیں فرمایا پردادا کوئی نہیں لکڑ دادا کوئی نہیں فرمایا تیری تلوار کوئی نہیں تیری زبان کوئی نہیں فرمایا جدوں تو تے ہے نہیں سی تے یا گٹھ جنی زبان بھی نہیں روک سکدا ہن تو اللہ نہ تیرا دادا نہ پیو نہ لکڑ دادا نہ تیری تلوار نہ کوئی تیرا رشتہ دار ہے ہی کوئی نہیں سی جدوں تے فرمایا گٹھ جنی زبان بھی نہیں انہاں دی شان دے بارے روک سکدا تو اپنی اس تے حیا کر نا جے فرمایا تو تے ایسی تے بک بک کر جدوں امام حسن نے خود صلح کر لئی ہے ایسے میرے معاویہ دے نام سبحان اللہ ہیں جی جی فرقے واریت اسی فرقہ واریت نہیں کرتے اسی فرقہ واریت کرنے والے تے کروڑ لعنت بھیجتے ہیں بے شک اج لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت میں فرقہ واریت نہیں کرتا اہل سنت فرقہ واریت نہیں کرتی بے شک فرقہ واریت کرنے والے دوسرے لوگ اہل سنت نہیں اہل سنت اور ہن تے انگریز بھی مان گئے کہ جڑا سچا تے سچا تے امن والا فرقہ ہے نا اور اہل سنت و جماعت سبحان اللہ ہاں جی جی دعا کرو جو سنیا سمجھیا اللہ رب العزت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اسوہ حسنہ دے تے سن سارے نو عمل پیران دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین